بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جب بھی آپ نے مائکروسافٹ ورڈ اوپن کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ون کی پریس کرنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ون کی۔ یہ ہر کی بورڈ پہ ہوتی ہے، یہ مائکروسافٹ کا فلیگ ہے، ٹھیک ہے۔ ون کی پریس کی تو ایسے آ گیا، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ورڈ، یہ آ گیا ورڈ 2013، ٹھیک ہو گیا۔ اس پہ کلک کرتے ہیں، اوکے، بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس آ گئی ہے ونڈو، کیا ہے یہ؟ ونڈو۔ اسی وجہ سے یہ جو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جی ونڈوز، ٹھیک ہے، ونڈو کمپیوٹر کی خراب ہو گئی ہے یا کرپٹ ہو گئی ہے، تو انہی کو کلیکٹیولی ونڈوز کہا جاتا ہے۔ ابھی ایک ونڈو یہ ہے جو ورڈ کی اوپن ہوئی ہے، پھر ایک ونڈو یہ ہے جو ایکسپلورر کی اوپن ہو گئی ہے، یہ دیکھیں ایک ونڈو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بہت ساری ونڈو ہم اوپن کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ونڈوز بن جاتی ہیں۔ اس کو اوپن کریں گے، اس کی بھی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی، اس پہ کلک کریں گے، یہ بھی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی، اس لیے اسے کہا جاتا ہے ونڈوز۔ تو یہ ایک ونڈو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بٹنز بنے ہوئے ہیں یہ ہے ٹیبز، کیا ہیں یہ؟ ٹیبز۔ ہوم، انسرٹ، ڈیزائن، پیج لے آؤٹ، ریفرنسز، میلنگز، ریویو اور ویو، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ والی ٹیبز، وہ والے بٹنز جو استعمال ہوتے ہیں بہت زیادہ وہ ہم کریں گے، اور جو سمجھ لیں کہ بالکل کبھی آپ کے استعمال میں نہیں آنے والے وہ ہم سکپ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ دیکھیں یہ کتنا زیادہ ایزی ہے۔ ہوم ٹیب کے اندر یہ ہے ریبنز، انہیں ریبن بھی کہا جاتا ہے اور گروپ بھی کہا جاتا ہے، جیسے یہ کلپ بورڈ، فونٹ، یہ کون سا؟ پیراگراف، سٹائلز، ایڈیٹنگ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے گروپس ہیں یا ریبنز ہیں۔ جب میں کہوں کہ فونٹ کے گروپ میں آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ایریا کے اندر کوئی ایسا بٹن ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں کہوں پیراگراف گروپ میں دیکھیں تو یہ پیراگراف گروپ ہے، اس لائن سے لے کے اس لائن تک، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سٹائلز کا گروپ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ ایڈیٹنگ کا گروپ، ٹھیک ہو گیا۔ آپ دیکھیں مزید اس میں آسانی یہ کی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی بٹنز ہیں جو ان کا فنکشن ہے نا، جو ان کا کام ہے، اس حساب سے ان کی شکل بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو شکل سے پھر بھی نہیں پتہ لگتا کہ اس کا کیا مقصد ہے تو آپ ماؤس اوور کریں، کیا کریں؟ ماؤس اوور کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ماؤس رکھ دیں وہاں پہ جا کے، تو اس بی پہ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ کہہ رہا ہے میک یور ٹیکسٹ بولڈ۔ ایک پین کی لکھائی ہوتی ہے، ایک مارکر کی لکھائی ہوتی ہے۔ مارکر کی لکھائی بولڈ ہوتی ہے، موٹی لکھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ موٹی لکھائی کرنی ہے تو یہ والا بٹن دبا دیں۔ اٹیلیسائز یور ٹیکسٹ، آپ لوگ بکس میں دیکھتے ہوں گے جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی ترچھی لکھی ہوتی ہیں، ٹیڑھی لکھی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں اٹیلیسائز۔ یہ دیکھیں یہ بٹن کی شکل دیکھیں، یو ہے اور نیچے لائن لگی ہوئی ہے، اس کا کیا مقصد ہوگا بلا؟ انڈر لائن، انڈر لائن، یہ دیکھیں انڈر لائن یور ٹیکسٹ، جو آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہے اس کے نیچے لائن لگا لیں۔ آپ یہ کچھ لکھا ہوا اور اس کے اوپر کاٹا لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کام بھی یہی ہے۔ کراس سم تھنگ آؤٹ بائی ڈرائنگ اے لائن تھرو اٹ، کسی چیز کو کراس کرنا ہے تو اس کے اوپر لائن لگا دیں، یہ یہاں سے لائن لگ جائے گی۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا بلا؟ جو ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کا سائز بڑھ جائے گا، اور دیکھیں یہ اپ ایرو بنا ہوا ہے اوپر کو، اس سے کیا ہوگا؟ ڈیکریز فونٹ سائز، میک یور ٹیکسٹ اے بٹ اسمالر، اپنے ٹیکسٹ کو چھوٹا کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ فونٹ سائز، جو آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہے اس کا سائز آپ نے کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، تو یہاں سے بھی ہو سکتا۔ یہ فونٹ ہے، فونٹ فیس بھی کہتے ہیں اس کو، فونٹ سٹائل بھی کہتے ہیں، اور صرف فونٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ شکل ہے کہ آپ کی لکھائی کیسی آئے گی، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے سٹائلز ہیں، ان میں سے آپ کوئی سا بھی، یہ بہت زیادہ فونٹس ہوتے ہیں، ان میں سے آپ کوئی سا بھی فونٹ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انتہائی آسان ہے بیٹا، اس کو آپ نے سوار نہیں کرنا سر پہ، ٹھیک ہے، یہ انتہائی آسان ہے۔ یہ دیکھیں ہر بٹن پہ آپ ماؤس لے کر جاتے ہو تو وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے،
تو کلک کرنے سے پہلے اگر آپ کو نہیں یاد کہ اس بٹن سے کیا ہوتا ہے تو آپ ماؤس اس پہ رکھ دیں, صرف لے کر جائیں تو وہ بتائے گا جی میں کیا ہوں. ٹھیک ہے, تو آج ہم بنائیں گے اپنی پروفائل جس میں ہم اپنا نام, فادر نیم, اپنا سیل نمبر, اپنا ایڈریس, اپنی فیوریٹ بکس, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو سٹارٹ کرتے ہیں. جب بھی آپ نے کیپٹل لیٹر اگر لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے شفٹ کے ساتھ اس کو پریس کرنا ہے. جیسے میں لکھنا چاہ رہا ہوں مائی پروفائل, تو شفٹ ایم, ٹھیک ہے, وائی اسپیس شفٹ پی, یہ دونوں شفٹ ہے, یہ بھی شفٹ ہے, یہ بھی شفٹ ہے, یہ بھی کنٹرول ہے, یہ بھی کنٹرول ہے, یہ آلٹ ہے, یہ آلٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ کیز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے آپ کنٹرول بی دبائیں تو بولڈ ہو جائے, کنٹرول اے دبائیں تو سارا سلیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ باقی بٹنس کے ساتھ ملتے ہیں, اور یہ دو اس لیے ہے کہ اگر آپ کو کنٹرول کیو کرنا پڑتا ہے, یہ کیو ہے, شاید آپ نہ پہنچ سکیں یہاں تک, یہاں سے یہاں تک نہ پہنچ سکیں, اس وجہ سے ادھر بھی دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ ادھر سے ایسے کر لو. ٹھیک ہے, آپ نے کیپٹل کیو لکھنا ہے تو یہاں سے آپ شفٹ کرو گے تو آپ یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے, آپ یہاں سے شفٹ کیو کر لو. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو پروفائل انٹر پریس کریں گے تو نیکسٹ لائن آ جائے گی. میں ایک دفعہ اور انٹر پریس کر رہا ہوں تاکہ ان میں گیپ زیادہ آ جائے. نیم, یہاں پہ آپ نے ٹیب پریس کرنا ہے. کیا پریس کرنا ہے؟ ویسے آپ کو پتہ ہے اسپیس یوز ہوتی ہے, لیکن ٹیب کیا کرے گا, یہ 7 اسپیسز جمپ کرے گا, 7 اسپیسز جمپ کر کے جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے یہ ٹیکسٹ سیدھا آ رہا ہے, جیسے یہ ٹیکسٹ سیدھا آ رہا ہے, ایسے ہی اس کے آگے جو ٹیکسٹ آئے گا اس کی بھی الائنمنٹ بہت ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, تو ٹیب, انٹر, فادر نیم, ٹیب, ٹیب, انٹر. یہاں پہ اب میں لکھتا ہوں CNIC, ٹیب, ٹیب, سارے میں نے کیپٹل لکھے ہیں. کیسے؟ شفٹ میں نے دبا کے رکھا. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں پاسپورٹ نمبر, ٹیب. آپ دیکھیں اس دفعہ مجھے صرف ایک دفعہ ٹیب کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ بھی لکھ لیتے ہیں یار پاس, چلے ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد لکھتا ہوں میں ایڈریس, ٹیب, 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 3 ٹائمس مجھے کرنا پڑا ٹیب. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ میں سیل نمبر لکھ دیتا ہوں, ٹیب, 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 اوکے. پھر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فیوریٹ بک, ٹیب, ٹیب, کمپیوٹر, فیوریٹ گیم, ٹیب, ٹیب, انٹر. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں ایک کوشچن لکھ دیتا ہوں, وٹ آئی وانٹ ٹو بی کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اے گڈ مسلم, میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں نے لکھ لیا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں سے تو یہ برابر آئے گا ہی آئے گا, کیونکہ یہاں پہ مارجن ہے, یہاں پہ ایک فرضی لائن لگی ہوئی ہے جیسے آپ بکس پہ کاپیز پہ لگاتے رہے اسکول میں. ٹھیک ہے, یہ بھی برابر آ رہا ہے. اگر آپ یہاں پہ ٹیب یوز نہیں کریں گے تو یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے, ان کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں آئے گی. سمجھ آ گئی بات کی؟ ٹھیک ہے, اس کی الائنمنٹ ٹھیک رکھنے کے لیے ٹیب پریس کرتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے یہ اوپر والے ٹیکسٹ کے نیچے آ جائے کرسر بالکل, تو ٹیب آپ
چھوڑ دیں, ٹائپ کرنا شروع کر دیں. اب ہم کرتے ہیں اس کا تھوڑا فونٹ سائز چینج کرتے ہیں, فونٹ کلر چینج کرتے ہیں, بولڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ سارے بٹنز کیا کام کرتے ہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے سلیکشن. کیا ضروری ہے؟ سلیکشن. اب دیکھیں یہ اگر یہ سینیٹائزر پڑا ہوا ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ کی بورڈ کے اوپر میں اسپرے کروں, تو ظاہری بات ہے میں اسے پکڑوں گا اور پھر یوز کروں گا, ٹھیک ہے. ایسے ہی ٹیکسٹ کو بھی ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اب یہ دیکھیں میں یہاں پہ کرسر رکھ لیتا ہوں, یہ کرسر ہے جو بلنک کر رہا ہے ایسے, یہاں میں کلک کر لیتا ہوں, میں فونٹ سائز بولڈ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں بولڈ کر رہا ہوں. لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروفائل بولڈ نہیں ہو رہی. اسے میں ٹیلیسائز کرتا ہوں, یہ ٹیلیسائز بھی نہیں ہو رہی. انڈر لائن کرتا ہوں, انڈر لائن بھی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اسے پکڑا ہی نہیں ہے, ابھی میں نے اسے ابھی سلیکٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. سلیکٹ کیسے کرنا ہے؟ کلک اینڈ ڈریگ. جس سائڈ پہ آپ کا کرسر ہو اس سائڈ سے دوسری سائڈ پہ, جیسے کرسر ہمارا بھی رائٹ سائڈ پہ ہے تو کلک اینڈ ڈریگ کر کے اسے میں ایسے کر لیتا ہوں, یہ سلیکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس سائڈ پہ ہے تو کلک اینڈ ڈریگ کر کے ایسے کر لیتا ہوں. نیو اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, اگر آپ سلیکشن کرتے ہوئے کچھ ایسے ہو گیا, خراب ہو گیا نا, تو آپ نے اسے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرنی, آپ نے کنٹرول زی کر دینا ہے. کیا کر دینا؟ کنٹرول زی. یہ کنٹرول اور یہ زی, وہ آپ کو ایک سٹیپ پیچھے لے جائے گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس کو ٹھیک نہ کریں آپ, اس کو کنٹرول زی کر دیں. اگر غلطی کوئی ہو جاتی ہے تو, کہیں بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی غلطی سے مٹ جاتا ہے آپ سے, کوئی ٹیکسٹ خراب ہو جاتا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول زی کرنا ہے. تو میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں, یہ سلیکٹ ہو گیا. اب میں یہاں سے بولڈ کرتا ہوں, ہو گیا بولڈ. اب میں یہاں سے ٹیلیسائز کرتا ہوں, ٹیلیسائز ہو گیا. اب میں یہاں سے انڈر لائن کرتا ہوں, انڈر لائن ہو گیا, ویری گڈ. اب یہاں سے میں اس کا فونٹ سائز بڑھاتا ہوں, بڑھ رہا ہے فونٹ سائز. اب میں یہاں سے اس کا فونٹ چینج کرتا ہوں, فونٹ چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سلیکشن بہت زیادہ ضروری ہے, اس کو سلیکٹ کرنا انتہائی اہم ہے. اگر آپ اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. اب یہ نیچے والوں کو سلیکٹ کرتے ہیں سب کو, تو کلک اینڈ ڈریگ. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں جیسے میں کر رہا ہوں نا, ایسے نہیں کرنا. آپ اس کارنرز پہ کلک کر کے رکھیں اور پھر اسے یوں لیں, یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا. یہ دیکھنا, میں نے کلک کر کے رکھا اور یوں لے آیا, سارا سلیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. یوں کراس لے کر آنا, سارا سلیکٹ ہو گیا. اور اگر آپ یہاں سے سلیکٹ کرتے ہو تو کراس اوپر لے جاؤ, ٹھیک ہے. سلیکٹ ہو گیا. اب میں فونٹ سائز تھوڑا سا بڑھاتا ہوں, 14, چلے 16 کر لیتے ہیں. اور اس کو بولڈ نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ, لیکن اس کا فونٹ ضرور ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. چلیں جی, یہ والا فونٹ ہم لگا لیتے ہیں. دیکھیں میں کلک نہیں کر رہا, صرف ماؤس اوور کر رہا ہوں تو وہ چینج کر کر کے مجھے دکھاتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والا کر لیتا ہوں. ویسے جو فونٹ زیادہ یوز ہوتا ہے نا یونیورسٹی اسائنمنٹس کے اندر, وہ ہوتا ہے ٹائمس نیو رومن. جب آپ انشاءاللہ یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کر تو اس فونٹ کے اندر آپ نے اسائنمنٹس اپنی بنانی ہوں گی ورڈ کے اندر, ٹھیک ہے. تو ہم وقتی طور پہ یہ والا لگا لیتے ہیں. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوا ہے بیٹا؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ یہ ہماری الائنمنٹ کیا ہو گئی ہے؟ ڈسٹرب ہو گئی ہے. دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایک لائن میں نہیں رہے. تو ایک لائن میں کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ, ظاہری بات ہے, یہ جو ٹیکسٹ ہے اسے آپ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اس کو ٹیب کریں گے. اور جو ٹیکسٹ زیادہ آگے چلا گیا ہوا ہے, اگر اسے پیچھے لانا ہے تو اس کو کریں گے بیک سپیس, اس سے پہلے کلک کر کے. یہ میں نے کلک کیا, ٹیب, کلک, ٹیب, کلک, ٹیب, کلک, ٹیب. دیکھیں سب کی الائنمنٹ کیا ہو گئی ہے؟ درست ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گئی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ جو ریڈ لائنز ہیں یہ اسپیلنگ مسٹیکس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ یہ اسپیلنگ مسٹیکس ہے. اب جو برتھ ہے یہ انگلش ڈکشنری میں نہیں ہے, یہ عبدر ہے, یہ انگلش ڈکشنری میں نہیں ہے, شبیر انگلش ڈکشنری میں نہیں ہے. لیکن فیوریٹ تو ہے نا, اس کے نیچے اس نے لائن کیوں لگا دی؟
تو بیٹا یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ امریکن سافٹ ویئر ہے. امریکنز یو نہیں لگاتے بیچ میں. ہم چونکہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ برٹش کو فالو کرتا ہے تو ہم یہی اسپیلنگ پڑھتے ہیں. فیوریٹ کے کلر کے بھی ہم نے یہ اسپیلنگ پڑھے ہیں COLOUR. اب یہاں بھی میں لکھوں گا تو وہ اسے غلط کر دے گا, وہ کہے گا بھائی آپ غلط اسپیلنگ لکھ رہے ہو. یہ دیکھو جو امریکنز ہیں وہ COLOR لکھتے ہیں. اکثر موبائل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی میسج ٹائپ کرتے ہو تو وہ COLOR شو کر رہا ہوتا ہے کلر کے اسپیلنگ, یو نہیں لگاتا بیچ میں. ٹھیک ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ رائٹ کلک کر کے یہ آپ کو صحیح اسپیلنگ بتا رہا ہوتا ہے, اس پہ کلک کر دیں, رائٹ کلک. ٹھیک ہے, رائٹ کلک, یہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ بلو لائن اس لیے لگا دی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ C کیپٹل آنا تھا, آپ نے نئی لائن سٹارٹ کی ہے تو C کیپٹل آنا تھا. C ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ بھی لائن ختم ہو جائے گی. سمجھ آ گئی بات کی. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ اسائنمنٹ ہے, یہ آپ لوگوں نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ کی مرضی ہے, اگر آپ اسے پراپر فل اپ کرنا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے, اگر فرضی لکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے, نو پرابلم, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا, یہ آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے. میں اسے انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں. کیسے انڈر لائن کروں گا؟ پہلے میں نے سلیکٹ کر لیا اس کو, اب کیا کروں؟ ویری گڈ, اس پہ کلک کرنا ہے, انڈر لائن ہو گیا. یہ چیز آپ لوگوں نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ کنٹرول S. کیا کرنا ہے؟ کنٹرول S فار سیو, محفوظ کرنے کے لیے فائل کو. ٹھیک ہے, کنٹرول S. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر دینا. ڈیسک ٹاپ پہ کلک کیا, مائی پروفائل پہلے سے لکھا آ رہا ہے, اس کے آگے کلک کرنا ہے, اسپیس دینی ہے اور اپنا نام لکھ دینا آپ نے. اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اسے کلوز کر دینا.